لوگ باہر نکلیں گے، یہ ایک نیچرل اب جو ہے وہ. تیسرا یہ ہے کہ جو دولت کی بنیاد پر اور لوگوں کی کلاشن کوفوں سے ڈر کر اور خوف زدہ ہو کے اور ان کے تھانہ کلچر سے اور اس سے بھی ووٹ جو ہے وہ ووٹر انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت باہر نکلے گا. تو ہمارا انقلاب ایک پازیٹو طرف جو ہے وہ جائے گا. جہاں تک بریگیڈیئر صاحب کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ علمی قسم کی ہیں، یعنی مصر کی 5000 سال کی تہذیب یا ایران کی 5006 سال کی تہذیب، یا یہاں بھی ہم اگر لیں تو وہ موہنجو داڑو اور ہڑپا، یہ ساری تاریخیں بدل گئی تھی جب 1400 سال پہلے اسلام ایک دین رحمت بن کے آیا تھا، اور اس سے متاثر جب ایران بھی ہو گیا اور مصر بھی ہو گیا اور پاکستان بھی ہو گیا، تو اب جو تہذیب ہے ہماری وہ اس سے سب سے ہم کٹ چکے ہیں. اب ہماری تہذیب کا مرکز جو ہے وہ مکہ و مدینہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہماری تہذیب کا وہیں سے ہمارے سوتے پھوٹتے ہیں. پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ پنجاب کا خطہ جو گزرگاہ رہی ہے یہ فاتحین کی، لیکن علاقے اور خطے تبدیل ہوتے ہیں. ان کا اس وقت کا جو ایک تھا وہ بہت بدل گیا، تحریک آزادی نے تبدیل کر دیا. پھر اس کے بعد یہاں تو پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں. ختم نبوت کی تحریک کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی، گولیاں کھائی ہیں اس وقت کے مارشل لا کی. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ تحریک نظام مصطفیٰ تھی، پھر یہ عدلیہ بحالی کی تحریک ہے. جتنی بڑی تحریکیں چلی ہیں وہ یہاں پہ عدلیہ بحالی کی دیکھیں لاہور سے چلی تھی، لاہور سے چلی ہے. اس لیے یہ بات جو ہے نا جی تحریکوں کا مرکز ہے، یعنی پنجاب بھی اور صوبہ سرحد کا خیبر کا ایک الگ کلچر ہے، کراچی کا ایک الگ کلچر ہے. یہ سب مل کر لوگوں کے دکھ درد ایک جیسے ہیں. کہیں یعنی وہ پنجاب ہو یا سرحد خیبر ہو یا بلوچستان ہو یا سندھ ہو، ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں، اس لیے ریئیکشن بھی ایک جیسا ہے. پھر لیڈرشپ یہاں موجود ہے، یعنی یہ ہے کہ اس لیڈرشپ کو مثلا جماعت اسلامی ہے، کلیکٹیو لیڈرشپ ہے، ہمیشہ ہم مارے کھاتے رہے ہیں، سڑکوں پہ آتے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہے ہیں. میں صرف جماعت کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لوگ بہرحال کسی کے کہنے پہ نکلتے ہیں اور نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انقلاب یہاں. اچھا تھوڑا سا بریڈ سے میں چاہوں گا، میں نے بتایا کہ پاکستان کے جو نیچرل اس وقت جو وسائل ہیں یا معدنیات ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کی ہیں، اس میں سونے کے بھی ذخائر ہیں، تانبے کے بھی ہیں، گیس کے بھی ہیں، آئل کے بھی ہیں، باقی دیگر چیزیں ہیں جس میں کوئلہ بھی شامل ہے. اور ہماری خوراک کا ایک بڑا بڑا خطہ اگر ہم دیکھیں پنجاب لے لیں اور تقریباً بحیرہ عرب تک ہمارے خوراک کا ایک زبردست خطہ ہمارے پاس موجود ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ہم کس طرح، اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ایک راستہ ہم متعین کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح ان سارے ذخائر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تاکہ پاکستان کے اوپر آج جو قرضے ہیں ان کو ختم کیا جائے، عوام کی بدحالی کو ختم کیا جائے. کیا ایسا سٹیپس اٹھانے چاہیے جو آپ کی نظر میں سمجھتا ہوں کہ فوری ہونے چاہیے جس کے کوئی ریزلٹس آئیں؟ دیکھیں یہ جو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آپ کی یہ جو ذخیرے ہیں معدنیات کے، یہ ایک دن میں نہیں، اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، ٹرین مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے پچھلے دنوں کالم پڑھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، ان کا شعبہ ہے کہ وہ میٹلرجسٹ ہیں بیسیکلی، یا مجھے یہ دیں میں آپ کو، لیکن اس کے لیے وقت اور آپ کو ٹیکنالوجی اور وسائل درکار ہیں. اب اس میں دیکھیں وسائل کی جو آپ نے بات کی ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو ان وسائل سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس اہلیت بھی ہو. ٹھیک ہے، اہلیت کے بعد پھر ان کا منصفانہ تقسیم ہونا جو ہے آپ دیکھیں کہ بڑا ضروری ہے. ہم نے انہی وسائل کے ساتھ اور اسی اہلیت کے ساتھ دنیا کی 7ویں بڑی ایٹامک پاور بن گئے ہیں. دیکھیں اگر ہم وہ بن سکتے ہیں، ہم یہاں ہوائی جہاز خود بنانا شروع کر سکتے ہیں، ٹینک ہم خود بناتے ہیں، تو ہم کیا سونا اور یہ تانبا نہیں نکال سکتے زمین کے اندر؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایٹم بم جو آپ نے بنا لیا، نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کی، وہ جو حالات ہے میں اس لیے بہتر آپ سے جانتا ہوں کہ میں 4 سال خود ان کے ساتھ رہوں. اور آپ کا جس بندے نے آپ کو نیوکلیر طاقت بنایا ہے، ایٹمی طاقت بنایا ہے، اس کے ساتھ جو حشر آپ نے کیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس کا بھی دیکھ لیجئے، اور انڈیا کو جس نے بنایا ہے اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے، اس کو انہوں نے صدر بنایا ہے. وہ ایک حالات تھے، افغان وار تھی، پیسہ آپ کا بھی نہیں تھا، باہر سے تھا، وہ ساری ان باتوں کو آپ جائیے بن گئے. آپ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ مدد دی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے آپ نے وہ بن لیا. لیکن آج تک دیکھیں اس وقت آپ کی جو آبادی تھی کتنے کروڑ تھی، آج 18 کروڑ آبادی ہے. کیا آپ نے ان کے لیے خوراک کے لیے ان ساری باتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ نے کیا پہلے سے پیش بندی کی ہے؟ یہ پیش بندی کرنا لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. آپ ابھی تک جھگڑا پچھلے یعنی 50 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. کیوں نہیں بننا چاہیے بھائی؟ آپ کے لیے اتنے فائدے کی چیز ہے، آپ کے لیے سارے خوراک جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا تو وہ جو زمین ہے وہ تو نہیں بغیر پانی کے
खुराक पैदा करेगी। पानी कहाँ से आएगा? पानी तब आएगा आप बड़े आबी जखीरे बनाएंगे, जब बनाएंगे नहीं तो पानी तो समुद्र में चला बिल्कुल जाएगा। वक्त खत्म हो गया है। प्रोफेसर क्विकली थोड़ा बताइएगा कि क्या अब इसका हल क्या है? हल तो वैसे अगर बिल्कुल मजबूरी तौर पे किया जाए तो अच्छी क़यादत है। बाकी यह है कि ये बात कि एक इलाका एक इंडस्ट्री, इसका अगर हम बाकायदा प्लानिंग करें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे हम जोन बना सकते हैं कि जहाँ पर उसी इलाके के वसाइल से उसी इलाके के अंदर एनर्जी वो इंडस्ट्री डेवलप की जाए, चाहे वो इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी मादनियात की बेस पे हो, तो उससे उसी इलाके के नौजवान वहाँ पर खुशहाल भी हो सकते हैं और उसमें इस्तेमाल भी हो सकते हैं। इसी तरह बैरून मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके टैलेंट, उनकी ज़हानत, उनका पैसा, अगर उन्हें ये अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान जो है वो उसमें मुखलस क़यादत है, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा खजाना और बहुत बड़ा एसेट है। बहुत शुक्रिया प्राइज साहब। नाज़रीन, आपने मेरे शुल्का की बातें सुनी। प्राइज साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं, क़यादत लानी होगी ऑनेस्ट किस्म की। उसके लिए इंतखाबात का सिस्टम जब तक हम ठीक नहीं करेंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक नई सजेशन दी है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों को मुख्तलिफ जोन में तकसीम कर दिया जाए और उन इलाकों की जो मादनियात है, अगर चाहे वो एग्रो बेस वहाँ का इलाका है या इंडस्ट्रियल बेस्ड चीज़ें हैं, तो वहाँ के लोग ही उसको डिस्कवर करें, उसी पे काम करें और उनके फ़ायदे जो हैं सबसे पहले उन इलाकों के लोगों को मिले, फिर इस तरह मजीद मसाइल हल हो सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान आज जिस हालात से दो चार है उसमें सबसे अहम बात समाजी मुआशरती तौर पर जो नाइंसाफियाँ हैं, महरूमियाँ हैं लोगों की, वो जो है बड़ी अहम वजह बन रही है। और उनका कहना यह है कि वक्त आ गया है कि अमलन हमें काम करना पड़ेगा अवाम के जो मसाइल के हल के लिए। नाज़रीन, बात यह है कि लोगों के दुख दर्द साझे हैं, लोगों के मसाइल साझे हैं, चाहे वो मिस्र के लोग हों, चाहे वो तुनिस के लोग हों, तो पाकिस्तान के लोगों के भी वही मसाइल है जो उन लोगों को दरपेश है। अगर वहाँ कोई इनकलाब आ सकता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं आ सकता? बात यह है कि अगर आपने इनकलाब से बचना है, एक ऐसे इनकलाब से जो खूनी इनकलाब हो है और हमारा रास्ता देख रहा है, हमारे दरवाजे पर दस्तखत दे रहा है, तो फिर उससे बचने की एक अहम जो तरीका कार है हुक्मरानों के लिए ज़रूर सजेशन दूंगा कि पाकिस्तान चूँकि कुदरती वसाइल से माला माल है, हम किसी एक भी मादनी जो हमारा जो ज़ख़ीरा है उसके ऊपर काम करें तो उससे इतनी दौलत इकट्ठी कर सकते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के कर्जों को ख़त्म किया जा सकता है बल्कि पाकिस्तान को खुशहाल भी बनाया जा सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि सिर्फ हम इस इंतज़ार में ना रहें कि इसको डिस्कवरी करने के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हमें फंड्स की ज़रूरत है, अहलियत नहीं है हमारे पास या हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आज हम काम करेंगे तो बहुत जल्द उनको डिस्कवर भी कर लेंगे और अपने इस्तेमाल में मिला सकेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। मैं आप और हम सब मिलकर एक दूसरे की रहमत, भलाई और बेहतरी का बायस बने। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।